اور پھر فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یعنی نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کا جو قول ہے یہ لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اسے مکمل کرے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ وہی اللہ ہے جس نے اس رسول کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ اپنے دین کو غالب کرے اور سب پر غالب کرے، اور چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو نصارہ میں احبار اور رہبان ہوا کرتے ہیں، یعنی علماء اور درویش، تو ان کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو یہ مال کا جمع کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ اللہ کے راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے، یعنی ان کے لیے وعید ہے۔ پھر ان کی جو پیشانیاں ہیں وہ قیامت کے دن داغی جائیں گی، اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس خزانے کے ذریعے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کو نہیں نکلتے، اور کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی دولت کو اور دنیاوی فوائد کو ترجیح دیتے ہو؟ یہ تو بہت عارضی سی باتیں ہیں، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جہاد کو نکلو، اور اگر تم نہیں نکلے فلا تضرہ شیئا، تو اس کا حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر وہ مشہور قول جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، کہ کافر جو ہیں یعنی ان دونوں کو، بلکہ ان دونوں کو بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید کافر یہاں پہنچ جائیں، تو انہوں نے حضور سے اس بات کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ثانی اثنین فرمایا گیا حضور کو یہاں، کہ دونوں میں کے ایک نے کہا کہ اذ یقول لصاحب ہی، اپنے دوست سے کہ غم کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کی تائید کی، اور یوں یعنی تقریباً اس رکوع کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اس رکوع کے ختم سے پہلے منافقین کی ایک طبیعت بتائی گئی کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے بھی تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں قوت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور میدان جنگ میں جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد پارے کا 13واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس پارے کے 13ویں رکوع میں منافقین کا ایک مزاج بتایا گیا کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچ جائے، آپ کو ذرا سی خوشی ہو تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قبل، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے ہم جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اور ذہنی طور پر ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ ان سے فرما دیں کہ کوئی ایسی چیز، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی یا کوئی فرحت نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر یہ کہ اللہ کی رضا اسی میں ہو، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ان کے پاس مال اور اولاد ہے، اس سے کسی کو حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ان کا مال و اولاد ان کے لیے وبال بننے والا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے بنائے رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں،
اس کے بعد 14ویں رکوع کا موقع آتا ہے. اس میں فرمایا گیا کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کا کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کہاں کہاں صرف ہو سکتی ہے. پھر منافقین کی ایک عجیب بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گستاخی ہے یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور تو ہر ایک کی بات پہ یقین فرما لیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کا یقین کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے رحمت ہیں. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد 15ویں رکوع میں یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ منافق مرد، منافق عورتیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ برائی کو حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا. اور یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو یعنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یہ کنجوس ہیں، بخیل بھی ہیں. یہ پھر ان کو ایک مثال دی گئی کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، وہ اپنا وقت گزار گئے، تمہارا وقت بھی گزر جائے گا. اس میں مختلف اقوام کی مثال بھی ان لوگوں کو دی گئی. پھر فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب یہ وہ ہیں جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے، جن کے لیے جنت ہے، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. پھر حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کفار سے جہاد کیجئے، منافقین سے بھی. منافقین سے زبانی جہاد مراد ہے یہاں پر، اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ منافق ایسے گستاخ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا استغفار فرمائیں تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں حضور کو ان کے لیے دعا مغفرت سے منع فرمایا گیا. اس کے بعد جو 17واں رکوع ہے اس میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر ہے، منافقین کی قبروں پر کھڑے ہونے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ فاسق مرے. اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی جو آخری رکوع ہے پارے کا، اس میں جہاد سے مستثنی لوگوں کے فہرست بیان فرمائی گئی، اور فرمایا کہ کمزور، ضعیف اور مریض اور جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں اور آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوں کہ سواری کا انتظام آپ فرمائیں گے ان کے لیے، یہ اگر جہاد میں شریک نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کی نیت خالص ہے، اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے. رہے وہ لوگ جو خامخواہ بہانے بنا کر گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور جہاد کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.